ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورے دربار پر خوف و ہراس کی ایک فضا طاری ہو گئی۔ ساروم اور مسئلہ کی لاشیں یقیناً جل کر راکھ ہو گئی ہوں گی۔ رانشو نے کھوکھلے لہجے میں کہنا شروع کیا، اور ان ہڈیوں کا تو سرما بن گیا ہوگا۔ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ ان کے زندہ بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سردار رانشو اپنے اپنے محل کی سب سے خوبصورت اور چہیتی لڑکی کو ساروم کے ساتھ اس کٹیا میں بند کر دیا تھا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں، اور ہم نے اس کٹیا کو پوری طرح آگ کی لپیٹ میں دے دیا تھا، اور کسی بھی انسان کے لیے اس سے زندہ بچ نکلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تبھی ہم لوگ وہاں سے آئے تھے تاکہ اسے اطمینان سے مر جانے دیں۔ سنو رانشو، اب میں نے اپنا انداز تخاطب بدل دیا اور آپ کے بجائے تم پر آ گیا۔ میں ایک بار پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ تم آج شام کو غروب آفتاب کا منظر نہیں دیکھ سکو گے۔ ساروم فرشتہ اجل کی صورت میں اس سے بہت پہلے تمہاری روح قبض کر لے گا۔ ساروم کہاں ہے؟ کہاں ہے ساروم؟ مجھے بتاؤ۔ رانشو کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ دربار میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ پنکھے چھیلنے والی کنیزوں کے ہاتھ رک گئے۔ ساروم آشمارا میں موجود ہے۔ میں نے جواب دیا، تم نے اس کا دل دکھایا ہے رانشو، اور اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تم نے اس کی بستی کے لوگوں پر ظلم کے انتہا کی۔ تم نے دوستی کے نام پر اسے دھوکہ دیا۔ تم غدار ہو رانشو، اور تمہیں اس غداری کی سزا دینے کے لیے ساروم یہاں پہنچ چکا ہے۔ خاموش گستاخ! رانشو زور سے چیخا، لیکن اس کی آواز کی شکستگی اس کی شکست کا اعلان کر رہی تھی۔ اس میں وہ دبدبا اور تنتنا باقی نہیں رہا تھا۔ میں تیری زبان کھینچ لوں گا، تو واقعی کسی دشمن کا جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ رانشو کے اس انداز تخاطب سے اس کے قریب کھڑے ہوئے محافظوں نے تلواریں سونت لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتے، میں نے آگے بڑھ کر اپنی داڑھی مونچھیں اتار دی اور رانشو کی گردن کو ایک ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ مجمع میری اس حرکت کو سمجھ پاتا، میں نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے سر کو تربوز کی طرح توڑ کر رکھ دیا اور اپنے آپ سے دور پھینک دیا۔ اس کا جسم آخری جھٹکے لے رہا تھا اور خون تیزی کے ساتھ بہہ بہہ کر نیچے گر رہا تھا۔ دربار میں ایک شور مچ گیا۔ ساروم زندہ ہے، یہ ساروم ہے، یہ واپس آ گیا ہے۔ ہلکی ہلکی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں اور درباریوں پر دہشت طاری ہو رہی تھی۔ تاہم ایک نوجوان فوجی افسر نے تلوار ہلاتے ہوئے میری طرف پیش قدمی کی کوشش کی۔ خبردار بیوقوفو، تم میں سے کوئی بھی آگے آنے کی جرت نہ کرے، ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں تم لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن رانشو کو میں معاف نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے غداری کی تھی۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میری بات پوری ہونے سے بیشتر ہی کسی جانب سے ایک بہت باریک اور سبک نیزہ سنسناتا ہوا آیا اور میرے سخت سینے سے ٹکرا کر کھٹاک کی آواز پیدا کرتا ہوا ٹوٹ کر میرے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے اس طرف دیکھا جدھر سے نیزہ آیا تھا۔ کوئی سپاہی تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ درباریوں کے لیے منظر بڑا حیرت ناک تھا۔ ان درباریوں میں کچھ لوگ وہ بھی شامل تھے جو ساروں پر رانشو کے پہلے حملے کے دوران اس کے ساتھ شریک رہے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ہتھیار میرے جسم سے ٹکرا کر کند ہو جاتے ہیں۔ لیکن دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنے لباس کے نیچے ذرہ بختر پہن رکھی ہے، چنانچہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ مجھ پر چڑھ دوڑے۔ بوڑھا شاریب ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ خاموش ہو جا بوڑھے طوطے، میں نے شاریب کی طرف گھور کر کہا، کیوں ان لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے پڑا ہے؟ لیکن اتنے میں 5 پہرے داروں نے مجھ پر تلواروں سے حملہ کر دیا، جو بیک وقت میرے جسم کے مختلف حصوں سے ٹکرائیں، اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر میرے پاؤں کے قریب گر چکی تھی۔ اگر میں چاہتا تو ان 5 کو بھی ایک دم ختم کر سکتا تھا، لیکن دراصل میری حد الوسع یہ کوشش تھی کہ میں دربار میں کوئی مار کا آرائی نہ ہونے دوں۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تم تمام درباری بھی مل کر میرا کچھ بگاڑ لوگے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، لیکن تم لوگ میرا پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ میں نے ان کا سارا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے ہلاک نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب انہوں نے خود موت کو دعوت دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ کی ہلکی سی ضرب نے بہت سو کے کھوپڑیوں کو چورما بنا کر رکھ دیا۔ اس صورتحال سے سارے دربار میں بہت زیادہ دہشت پھیل گئی تھی اور تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جم کر رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے ہلنے جلنے کی قوت ہی سلب ہو گئی ہے۔ بوڑھے شاریب کی زبان بھی اچانک رک گئی تھی، مگر وہ اب بھی کینہ تو نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم میں سے کسی کا دل چاہے تو اپنی
حسرت نکال سکتا ہے۔ میں نے باقی ماندہ درباریوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور اگر تم لوگ سب کے سب ایک ساتھ مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر تم اپنے پورے لشکر کو میرے برابر لانا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی بخوشی تیار ہوں۔ لیکن اس صورت میں تمہیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ میرے مقابلے پر آنے والے ہر شخص کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور اس طرح تم اپنے پورے لشکر سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جیسا کہ ساروں پر تم لوگوں کے پہلے حملے کے دوران ہوا تھا، جب رانشو کی فوج کے صرف 10 سپاہی باقی بچے تھے، جن میں رانشو خود بھی شامل تھا، اور میں نے اس کی جان بخش دی تھی۔ اگر تم لوگ اس داستان کو ایک بار پھر دہرانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے دربار میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مجھے ہر جانب جھکے ہوئے سر نظر آ رہے تھے، ہر شخص مجھ سے آنکھ ملانے سے گریزاں تھا۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی پروفیسر۔ طفران بت بنا ساری صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ میں نے بوڑھے شاریب کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ یک لخت اور زیادہ بوڑھا اور ناتواں ہو گیا تھا، اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اس نے اپنی شکست کا اعلان کر لیا۔ جواب دو، میں نے ان سے کہا۔ تم لوگوں میں حکومت کے اہم ذمہ دار اور فوجی افسر موجود ہیں، میں اپنی بات کا جواب چاہتا ہوں۔ تم لوگ لڑنا چاہتے ہو یا اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہو؟ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دو۔ میرے سوال کے جواب میں عمرا دربار میں آپس میں کچھ سرگوشیاں کرنے لگے، اور ایک معمر امیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ عظیم سردار ساروم، اس نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر گردن جھکا کر مجھے تعظیم دیتے ہوئے کہا، آپ کی بے مثال اور حیرت انگیز بہادری کہ ہم صدقے دل سے معترف ہیں، اور ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ حاکم وہی ہوتا ہے جو تمام تر جوہری صلاحیتوں اور بہادری کا حامل ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی شجاعت سے ہم سب کو مغلوب کر دیا۔ اب آپ ہمیں اتنی اجازت دیجیے کہ ہم لوگ تنہائی میں آپس میں کچھ مشورہ کر سکیں اور آپ کو اپنی رائے سے مطلع کر سکیں۔ تم کون ہو اور دربار میں تمہارا کیا منصب ہے؟ میں نے کڑے تیوروں سے اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا۔ پروفیسر اب ان لوگوں پر اعتماد کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے میرا رویہ بہت محتاط تھا۔ میرا نام اکلوس ہے، ساروم معزز سردار، اس نے جواب دیا، اور میں وزیر اعظم اور نائب سلطنت ہوں۔ مجھے دربار کے تمام امراء کا اعتماد حاصل ہے۔ کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے؟ میں نے امرائے دربار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان سب نے بیک آواز جواب دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ کہ سب اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور اب رانشوں کے بعد اس کے ہر حکم کی بلا چوچ چرا تعمیل کریں گے۔ اور تم کیا کہتے ہو بوڑھے شاریب؟ میں نے شاریب کی طرف مڑ کر پوچھا۔ تمہارے علم کے مطابق تو رانشوں کو ابھی کم از کم 40 سال تک مزید زندہ رہنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ وہ 40 گھنٹے بھی نہ جی سکا۔ میں نائب سلطنت اکلوس کا وفادار ہوں اور اس کے حکم کا پابند ہوں، بوڑھے نے مجھے زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو سنو اکلوس، میں نے کہا، میں تمہیں 1 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں۔ اس عرصہ کے دوران تم لوگ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ اگر تم لوگ لڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بصورت دیگر تمہیں ساروں سے لوٹا ہوا مال و اسباب واپس کرنا ہوگا، باقی ساری اغوا شدہ عورتوں کو واپس کرنا ہوگا، غلے کا جو ذخیرہ تم لوگوں نے لوٹا ہے وہ اور سارے مویشی واپس کرنے ہوں گے۔ تم نے انسانی جانوں کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تو کوئی تلافی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مردوں کو پھر سے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس کا عوض تمہیں سونے اور چاندی کی بھی ایک معقول مقدار ساروں والوں کے حوالے کرنے پڑے گی، تاکہ جن گھروں کے چراغ گل ہو گئے ہیں ان کی تھوڑی بہت اشک شوئی ہو سکے۔ میں نے رک کر ان کے چہروں کا جائزہ لیا، وہ سب کے سب خاموش تھے۔ میرا یہ ساروں کے کسی شخص کا اشمارہ پر قبضہ کرنے اور اس پر حکومت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے پھر ان کے چہروں کو دیکھا، وہ حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ میں اپنے نوجوان دوست کے ساتھ یہاں سے واپس چلا جاؤں گا اور تمہاری حکومت ہے تمہیں لوگوں کے سپرد کر جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا اشمارہ کے امیروں کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو پھر میں آزاد ہوں گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جیسا چاہوں ویسا سلوک کروں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ پھر اشمارہ میں سازشیوں کے نام کو رونے والا بھی کوئی باقی بچے گا یا نہیں۔ ایک بار میری بستی کے معصوم لوگ تمہاری سازش کا شکار ہو چکے ہیں، وہ میری غلطی سے، کیونکہ میں نے رانشوں پر اعتماد کیا، اور اب دوبارہ دھوکہ کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اور میرا نوجوان دوست اب اشمارہ کی سیر کریں گے، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں اسی جگہ واپس آ جاؤں گا۔ اگر تم کو لڑنے کا شوق ہو تو اپنی فوجیں آراستہ کر کے تیار رہنا۔ اہل دربار کے سامنے یہ تقریر کرنے کے بعد، جس میں میں نے صلح کی ساری
شرائط بیان کر دی تھی۔ میں تفران کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں سارے درباریوں کو حیران اور خوفزدہ چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ جب ہم محل کے صدر دروازے پر پہنچے تو وہاں موجود پہرے داروں نے اور بالخصوص اس پہرے دار نے جس کے ذریعے ہماری دربار تک رسائی ہوئی تھی ہمیں بڑی حیرت سے دیکھا، کیونکہ میری داڑھی مونچھیں غائب تھیں اور میں لنگڑانے کی بجائے کھڑی کمان کے تیر کی طرح سیدھا چل رہا تھا۔ اس پہرے دار نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اب ہم شاہی مہمان بن چکے تھے۔ اشمارا کے گلی کوچوں میں زندگی اپنے تمام تر حسن اور سرگرمی کے ساتھ رواں دواں تھی۔ بازاروں میں اور دکانوں پر خرید و فروخت کا بازار گرم تھا۔ حسین عورتیں سامان آرائش کی دکانوں میں آ جا رہی تھیں۔ قدم قدم پر حسن کے جلوے بکھرے پڑے تھے۔ اشمارا کی عورتیں اپنے دور کی بڑی فیشن پرست عورتیں تھیں۔ پروفیسر جبکہ سارو کی عورتیں سیدھی سادی زندگی گزارنے کی عادی تھی۔ بازار میں خرید و فروخت کے کاروبار اور دکانوں پر اشیاء کی فراوانی کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اشمارا کے لوگ کافی خوشحال ہیں۔ ویسے بھی پروفیسر مجھے ان کے طرز زندگی کا اس سے پہلے بھی اندازہ ہو چکا تھا، تاہم تفران کے لیے مناظر نئے تھے۔ وہ اس سے پہلے کبھی اشمارا میں نہیں آیا تھا۔ بستی کے لوگ ہم دونوں اجنبیوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ مجھے خاص طور پر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھے اس سے پہلے بھی اشمارا میں رانچو کے مہمان کی حیثیت سے دیکھ چکے ہوں گے۔ اس وقت میری رنگت سنہری تھی، جبکہ اب میں انہیں سانولا سا نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ ہم دونوں میں گہری مشابہت دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے۔ محل سے باہر کے لوگوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ رانچو مر چکا ہے اور ان کی بستی میں زبردست انقلاب آ چکا ہے۔ ایک نانبائی کی دکان کے آگے سے گزرتے ہوئے بھنے ہوئے گوشت کی تیز بو نے مجھے اور تفران کو دکان کے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ بہت سے لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے پلیٹوں میں بھنا ہوا گرم گرم گوشت اور پیالوں میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بے فکری کے سے انداز میں کھانے پینے میں مصروف تھے۔ میں نے تفران کو اشارہ کیا اور ہم دونوں اندر داخل ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ نانبائی نے 2 پلیٹوں میں گرم گرم بھنا ہوا گوشت اور شراب کے 2 پیالے ہمارے آگے رکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگ اس شہر میں اجنبی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو میرے دوستو؟ ہم لوگ بڑی دور سے آئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ یہاں سے کئی دن کی مسافت پر ایک بستی ہے جس کا نام سارو ہے، ہمارا تعلق اسی بستی سے ہے۔ اوہ! اچانک نانبائی ہمیں حیران اور مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو تم سارو سے آئے ہو؟ ہم سارو تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جس بستی کو چند دن پہلے اشمارا کی فوجوں نے اپنی لوٹ گسوٹ کا نشانہ بنایا تھا، وہاں کے مسافر اشمارا کس طرح پہنچ گئے، یا شاید وہ ہمارے سامنے یہ کہنے سے ہچکچا رہا تھا کہ اشمارا والوں نے سارو کو تباہ کر دیا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اشمارا کی فوجوں نے سارو پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ میں سارو کے بچے کچھ لوگوں کی جانب سے ایک ضروری پیغام لے کر اپنے نوجوان ساتھی کے ساتھ یہاں رانچو کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ کیا تم لوگ رانچو سے مل چکے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس عرصہ میں آس پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی توجہ ہماری جانب مبذول ہو گئی تھی اور وہ غور سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ہاں، ہم لوگ رانچو کے دربار میں گئے تھے اور اسے بات بھی کی تھی، لیکن افسوس کہ وہ مر گیا۔ میں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ کیا کہا؟ نانبائی اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ رانچو مر گیا؟ مگر کیسے؟ اسے بھرے دربار میں کسی نے قتل کر دیا، میں نے اسے اطمینان سے جواب دیا۔ رانچو کو کس نے قتل کر دیا؟ اس نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا۔ وہ بھرے دربار میں کیسے قتل ہو گیا؟ اسے کسی نے اس جرم میں قتل کر دیا کہ اس نے سارو کے بے گناہ لوگوں کو دھوکے سے ہلاک کیا تھا، میں نے جواب دیا۔ ذرا ہی دیر میں پورے بازار میں ہلچل مچ گئی کہ رانچو کو اس کے کسی دشمن نے بھرے دربار میں قتل کر دیا ہے۔ جب میں اور تفران نانبائی کی دکان میں سے خوب شکم سیر ہو کر نکلے تو اس وقت تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ میری اور تفران کی جانب انگلیاں اٹھا اٹھا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ غالباً وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یہ اطلاع ہم لوگوں کی فراہم کرتا ہے۔ میں اور تفران سڑک پر کافی آگے تک چلے گئے اور ہمارے پیچھے پیچھے یہ خبر پھیلتی جا رہی تھی کہ رانچو مارا گیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے گھوڑوں کی تیز ٹاپوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اشمارا کے 2 فوجی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے زفران کو اپنے پیچھے کر لیا اور خود ان کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ دونوں فوجی ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے کئی لوگ بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ غالباً انہی لوگوں نے فوجیوں کو ہماری نشاندہی کی ہوگی۔ یہ افواہ تو نے پھیلائی ہے کہ رانچو کو قتل کر دیا گیا ہے؟ اس نے کڑک کر مجھ سے پوچھا۔ یہ افواہ نہیں ہے، میں نے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ تم رانچو کے محل میں جا کر خود اس کی تصدیق کر سکتے ہو، تمہارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے بے ایمان، سپاہی نے اپنا لمبا سا چابک لہرایا۔
میں ابھی کچھ دیر پہلے محل کے اندر موجود تھا اور رانچو نے میرے سلام کا جواب بھی دیا تھا۔ وہ زندہ سلامت ہے تو کسی دشمن کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، اور اتنا کہہ کر اس نے چابک کڑکایا اور مجھ پر زر لگانے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چابک پکڑ لیا اور اچانک اسے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ سپاہی ماں چابک کے گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ اس اثنا میں اس کے دوسرے ساتھی نے اپنے چابک لہرایا اور میں نے اچھل کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بھی گھوڑے سے نیچے گھسیٹ لیا۔ اتنی دیر میں پہلے والا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ بجلی کی طرح لپک کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اسے بھی ہاتھ سے پکڑ لیا اور پھر میں نے ان دونوں کے دائیں ہاتھوں کو ایک ساتھ ملا کر اپنے بغل میں دبا لیا۔ ان کے صرف بائیں ہاتھ آزاد تھے۔ دونوں سپاہی بری طرح مچل اور تڑپ رہے تھے۔ وہ میری گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا انہیں کسی نے لوہے کے شکنجے میں جکڑ دیا ہو۔ ان کی آنکھوں سے حیرانی اور شدید خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آزاد ہاتھوں سے مجھے بری طرح مارنے کی کوشش کر رہے تھے، لاتیں چلا رہے تھے اور زور لگا رہے تھے، لیکن کسی طرح ان کی گلو خلاصی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران وہاں ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بعض من چلے تو سپاہیوں کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، لیکن مجمع میں سے کسی نے بھی ان کی مدد کے لیے آگے آنے کی کوشش نہیں کی۔ غالباً لوگ رانچو کے سپاہیوں سے زیادہ خوش نہیں تھے اور انہیں ناپسند کرتے تھے۔ میں نے بازو کو تھوڑا سا دبایا اور سپاہیوں کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ بری طرح ڈکرانے لگے۔ میں نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تو ان کے درد میں کمی آ گئی۔ پھر ذرا دیر میں وہ میری خوشامد پر اتر آئے اور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ طاقت کے ذریعے میری گرفت سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ میں نے اپنا بازو اوپر اٹھا کر ان کے ہاتھوں کو آزاد کر دیا اور یہ منظر دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ وہ دونوں اپنے گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر ایسے بے تحاشا بھاگتے چلے گئے کہ انہوں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس دوران مجمع کچھ اور زیادہ بڑھ گیا تھا اور بہت سے لوگ مجھے تفریحی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھنے والوں میں بڑی تعداد عورتوں کی بھی شامل تھی اور کئی عورتوں نے تو باقاعدہ مجھے اشارے بھی کیے، لیکن میں طفران کو ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ میرے جسم پر ملی ہوئی راکھ کی تہ جگہ جگہ سے ہٹ گئی تھی اور کندن جیسا جسم چمک رہا تھا۔ سارے بازاروں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ دکاندار اپنی دکانوں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ خرید و فروخت کا سلسلہ رک گیا تھا۔ رانچو کے قتل کی خبر ہمارے آگے آگے چل رہی تھی۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں گلی کوچوں میں جمع ہو کر باتیں کرنے لگے تھے۔ اب تک یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ رانچو کو قتل کرنے والا شخص آزادی کے ساتھ ان کے درمیان گھوم رہا ہے، اور پروفیسر اگر انہیں یہ بات معلوم ہو بھی جاتی تو اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچارے میرا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک بستی کے بازاروں کی سیر کرنے کے بعد ہم دونوں درباری محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے ایک حمام میں غسل کر کے اپنا بدن صاف کر لیا تھا۔ اس دوران کوئی خاص اور قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب ہم دونوں محل کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم صدر دروازے کے سامنے جمع ہے اور لوگ ایک دوسرے سے اصل حقیقت معلوم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہم دونوں بھیڑ کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے ہوئے صدر دروازے کے قریب پہنچے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ دروازہ بند تھا اور پہرے داروں کی تعداد میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ کر دیا گیا تھا، لیکن ہم دونوں کی صورت دیکھتے ہی پہرے داروں کے افسر نے فوراً دروازے میں لگی ہوئی کھڑکی کھول دی اور ہمیں اندر بلا لیا۔ غالباً انہیں پہلے سے اس بات کی ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ میرے بدن کی اصل رنگت کو دیکھ کر آنکھیں چھپکنے لگے۔ ہم جیسے ہی محل کی ڈیوڑی میں داخل ہوئے، ہم نے ایک امیر کو اپنا منتظر پایا۔ اس شخص کو دربار میں موجود میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اکلوس اور دوسرے امراء آپ کے منتظر ہیں معزز ساروم۔ اس نے شائستگی کے ساتھ ہمیں مطلع کیا اور وہ سب لوگ دربار میں جمع ہیں۔ ہم بھی وہیں چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ تم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اصل فیصلے اور متفقہ فیصلے کی اطلاع آپ کو صرف اکلوس لے کا محترم ساروم، اس نے جواب دیا۔ اسے ہم سب پر فوقیت حاصل ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ میں چلتے چلتے اس کے ساتھ ہی دربار میں داخل ہوا۔ سارے لوگ مہا شاہ ریپ اور اکلوس کے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمیں تعظیم دی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ان کرسیوں کی طرف بڑھا جنہیں مہمانوں اور آنے والوں کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ میرے جسم کی رنگت ان کی آنکھوں کے لیے نئی نہیں تھی۔ نہیں سردار ساروم، اکلوس نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، اب آپ اس طرف کی کرسیوں پر نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے رانچو کو ہلاک کر کے اس پر فتح حاصل کی ہے اور اب اشمارا کی حکومت آپ کا حق ہے۔ اب آپ رانچو کے تخت کو رونق بخشیے۔ میں اس عجیب و غریب پیشکش پر حیران رہ گیا۔ میں نے لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم اشمارا کے لوگوں کو نہ تو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور نہ اشمارا پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اشمارا کی حکومت انہی لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ بخوشی مجھے حکومت بخش رہے تھے۔ میں نے اس پیشکش کو ان کی دریا دلی
اور فیاضی پر معمول کیا، مجھے رانچو کے تخت پر بیٹھنا قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا تم لوگ مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو، اور میں اور طفران مہمانوں کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تب اکلوس نے کہنا شروع کیا، عظیم سردار ساروم، ہم لوگوں نے باہمی مشورے کے ذریعے یہ طے کیا ہے کہ اشمارا کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ کی پیش کردہ شرائط کو بلا چونچرا تسلیم کر لیا جائے۔ رانشو نے واقعی آپ سے بدعہدی کی تھی، اسے اس کی سزا بھی مل گئی۔ ہم سب آپ کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اشمارا کی سرداری قبول کر کے مستقلاً یہاں قیام فرمائے۔ اور تمہاری کیا رائے ہے بوڑھے شارے؟ میں نے درباری نجومی سے پوچھا۔